کتاب اصول دین صفحہ نمبر 142 ہے۔ اجتہاد کا باب چل رہا تھا۔ اجتہاد کی تیسری صورت، حدیث کے حکم کی علت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی دلیل۔ یعنی اجتہاد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں بظاہر ایک بات کہی جا رہی جو بالکل اوپن، جو کھلی اس کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ تو کچھ اور تقاضا کر رہی ہے، لیکن آدمی نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضور کا منشا یہ نہیں ہے۔ یعنی منشا اور کلام آپس میں، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بظاہر حقیقت میں نہیں ہوتے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اس کی آپ مثال وہ سمجھے کہ جیسے ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہے یا اپنے دکان پہ بیٹھا ہے، اور اس کے پاس کوئی مہمان آ گیا، تو اس نے اپنے ملازم سے یہ کہا کہ جاؤ بھائی پیپسی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ دکان پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پیپسی تو نہیں ہے، تو اب یہ اس نے کامن سینس سے یہ بات سمجھی کہ مقصود پیپسی نہیں تھے، مقصود کوئی بھی ڈرنک تھا، کوئی بھی مشروب ہو جائے تو کام چل جائے گا۔ لہذا اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ دوسری دکان پہ چلا گیا پھر تیسری پہ چلا گیا، ایسا نہیں کیا، لفظوں پر اتنا وہ اس نے فوکس نہیں کیا، بلکہ اس نے دیکھا کہ مقصود یہ ہے، تو اس نے بجائے اس کے کوئی دوسرا مشروب پکڑ لیا اور جلدی آ گیا۔ تو اس کو مالک یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تجھے پیپسی کی تھی، یہ کیوں لے کے واپس کر کے آ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ساری سچویشن اس نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس وقت مقصود یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک لفظ ہوتا ہے مگر لفظ سے مقصود اس کی خاص اسی لفظ کو وہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کی علت سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی ایک لونڈی ام ولد سے متہم تھا، یعنی اس پر ایک تہمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مارو۔ حضرت علی اس کے پاس آئے، جب آئے تو اس کو دیکھا ایک کنویں میں اترا ہوا بدن کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باہر نکل۔ اس نے اپنا ہاتھ دے دیا، آپ نے اسے نکالا تو نظر پڑنے پر علم ہوا کہ اس کا تو اعلیٰ تناسلی کٹا ہوا ہے۔ آپ اس کی سزا سے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اس کو پھر سزا نہیں دی، خبر دی، تو آپ نے ان کے فعل کو مستحسن فرمایا، یعنی ٹھیک کیا، یعنی تائید اور تصدیق فرمائی۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اور صاف حکم موجود تھا، مگر علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سزا کیونکہ اس کا تو صلاحیت ہی نہیں اس کے اندر، تو وہ الزام اس پہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے آپ کے حکم ہونے کے باوجود سزا نہیں دی اس کو، اور چونکہ اس علت کا وجود نہ پایا اس لیے سزا نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا بلکہ پسند فرمایا، برقرار رکھا۔ اجتہاد کی چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ حدیث کا جو حکم بظاہر مطلق ہے اس کو مقید کرنے کے دلائل۔ یعنی حدیث میں مطلق بات ہے کہ یہ چیز کرو، انہوں نے اس کی خاص صورت کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، اس کے بھی شریعت سے خود دلیل ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھے، آپ نے 3 بار پکارنے اور ان کے ہر بار میں جواب دینے کے بعد یہ فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے شہادتین کا اقرار کرے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام فرما دیں گے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ لوگوں سے کہہ دوں تاکہ خوش ہو جائیں؟ یعنی جس نے بھی ایمان کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا اور دوزخ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں سے کہہ دوں تاکہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے، یعنی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سو معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت گناہ کے خوف سے کہ دین کا چھپانا حرام ہے خبر دی۔ اس حدیث میں صراحت سے لوگوں کو خبر دینے کی ممانعت ہے، اور ممانعت بھی مطلق ہے، کسی خاص مدت یا شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ان حضور نے فرمایا نہیں بتانا، لیکن انہوں نے پھر بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اب وہ وقت نہیں رہا، جس وقت حضور نے مجھے فرمایا تھا اس وقت کے ساتھ یہ نہیں ممانعت خاص تھی، اب ممانعت ختم ہو گئی۔ مگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قوت اجتہادیہ سے ممانعت کو کو مشورہ پر معمول کیا، اور اس کو صرف اس مدت تک مقید سمجھا جب تک لوگوں کے بھروسہ کرنے کا ڈر تھا۔ اچھا جی، حضرت دوسری روایت ہے ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی ایک لونڈی نے بدکاری کی تھی، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو درے لگاؤں۔ میں جو اس کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ اس کے ہاں ابھی قریبی بچہ ہوا ہے، مجھے
اندیشہ ہوا کہ اس کے درے ماروں گا تو مر ہی جائے گی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا، ابھی اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ آپ نے حکم دیا درے مارو، درے نہیں مارے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جو حدیث کی ظاہر کی مخالفت جو ہے نا وہ حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو حدیث کی مخالفت ہو گئی۔ یعنی جب ایک سمجھدار آدمی، مجتہد آدمی، دین میں اس کا ایک مقام ہے، اللہ اللہ کے رسول کی اس کے نزدیک عظمت ہے، وہ پھر بھی ایک ظاہر حدیث پہ نہیں چل رہا، حدیث کے ظاہری معنی کو لے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ تو حدیث کے مخالف ہو گیا، جیسے ایک پروپیگنڈا آج کل کیا جاتا ہے کہ امام حنیفہ حدیث کے مخالف، فلانا امام مخالف، فلانا امام مخالف۔ تو اصل میں حدیث کے مخالف نہیں، وہ ہماری سمجھ کے مخالف ہوتے ہیں۔ یعنی ایک سمجھ ہماری ہے اس حدیث کے مقابلے میں، حدیث سے، اور ایک امام اس کے مقابلے میں امام حنیفہ کی سمجھ ہے، تو ہمارا سمجھے سمجھے آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں اس بات کو لے کر کہ وہ کہتے ہیں حدیث یہ کہہ رہی، صحابی یہ کر رہا تھا، ہم تو حدیث مانیں گے، صحابی تو چھوٹا ہے، حدیث بڑی ہے۔ وہی وہ صحابی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تیری فہم اور صحابی کی فہم کا ہے۔ تو صحابی کا فہم زیادہ بہتر ہے تمہارے فہم سے۔ اچھا جی، باوجود ہے کہ اس یہ حدیث میں باوجود ہے کہ حدیث میں کوئی قید نہ تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے قاعدے کلیہ پر نظر کر کے قوت اجتہادیہ سے اس کو اس قدرت کے ساتھ مقید سمجھا جو سزا کا تحمل کر سکے، اور اس پر عمل کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ حضور کا منشا یہ ہے کہ اس کو سزا ایسی حالت میں نہ دیجیے، یعنی حضور اگر خود ہوتے یہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ کہتے کبھی نہ دو، تو یہ اس لیے میں نہیں دے رہا اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں یعنی مجتہد کو کسی وجہ سے بھی ظاہر نفس کے مخالف چلنا پڑتا ہے۔ یعنی ہمیں جو اس کا فرسٹ امپریشن ہے نفس کا، قرآن یا حدیث ہو، وہ کچھ اور مل رہا ہوتا ہے، لیکن مجتہد کو کچھ اور، اس کے سامنے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کے ظاہر پر نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی امام سے، کسی مجتہد سے جو واقعی مجتہد ہو۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کر جو ہے وہ کہے کہ میری سمجھ میں قرآن یہ آتا ہے، نہیں، پہلے تم کچھ بنو تو صحیح، کچھ ہو تو صحیح، کسی قابل تو ہو کہ تمہاری بات سنی جائے، تو ورنہ تو پھر دین کھلونا بن جائے گا۔ اچھا جی، اجتہاد کے بارے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس شخص کو اجتہاد کی صلاحیت حاصل نہیں ہے، اس کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بہت بنیادی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ بغیر صلاحیت کے علاج کی اجازت نہیں دیتے، طیارہ اڑانے کی اجازت نہیں دیتے، پائلٹ نہیں بناتے آپ اس کو، تو صلاحیت کے بغیر جو ہے وہ اجتہاد کی اجازت کیسے دے دیں گے؟ تو لازمی سی بات ہونی چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص حافظ حدیث ہو لیکن اس میں قوت اجتہادیہ نہ ہو، حافظ قرآن ہے، حدیثیں ساری اس کو یاد ہیں، لیکن اجتہاد کی صلاحیت ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک شخص کے کہیں زخم ہو گیا، پھر اس کو احتلام ہو گیا، ساتھیوں نے اس کے لیے غسل کا حکم دیا، اس نے غسل کیا اور مر گیا، زخم بگڑ گیا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ کیا ناواقفیت کا علاج دریافت کرنا نہ تھا؟ اگر تمہیں خود نہیں پتا، مسئلہ نہیں معلوم، تو مسئلہ معلوم کر لیتے، اس کو خواہ مروا دیا، نا اہل ہو کے تم نے فیصلے کیے۔ اس کو تو اس قدر کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا، پھر اس پر مسح کر لیتا اور باقی بدن دھو لیتا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ان ہمراہیوں نے اپنی رائے سے آیت قرآنی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا کو معذور غیر معذور دونوں کے حق میں عام، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ کو حدث اصغر کے ساتھ خاص سمجھ کر یہ فتویٰ دے دیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ جو بیماری کی حالت میں تیمم جائز ہے نا، وہ تو تب ہوتا ہے جب آدمی کو وضو ٹوٹے، غسل میں تیمم کی اجازت نہیں ہے، یہ سمجھا انہوں نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فتوے پر رد فرمانا اور انکار فرمانا اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا کہ اجتہاد و قیاس حجت شرعیہ نہیں، وہ تم نے اجتہاد کیوں کیا، اس وجہ سے نہیں کہا، کیونکہ اس کا حجت اور معتبر ہونا تو اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ فتویٰ دینے والے اجتہاد کی صلاحیت و قوت نہ رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے قیاس سے فتویٰ دینا جائز نہیں رکھا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی باوجود ہے کہ بہت سی چیزیں جانتا ہے مگر اجتہاد کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی بعض دفعہ۔ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو صحبت سے قبل 3 طلاقیں دیں، یعنی ابھی نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت بھی نہیں ہوئی۔ عطا رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ کنواری کو ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ضابطہ ہے کہ خلوت سے پہلے پہلے جو ہوتی ہے کنواری عورت ہے اس کو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بولے تم تو محض واحد آدمی ہو، یعنی فتویٰ دینا کیا جانو، ٹھیک ہے۔ تو ایک طلاق سے تو وہ بائن ہو جاتی ہے، اور 3 طلاق سے حلالہ کرنے تک حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں پھر آگے تفصیل ہے اس مسئلے میں تھوڑی، وہ یہ ہے کہ عطا نے جو فتویٰ دیا نا وہ جلدی دے دیا۔ جلدی سے مراد ہے کہ اس میں تھوڑی سی آگے 2 شقیں تھیں، 2 کیٹیگریز تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ہی کے دونوں میں حکم لگا دیا۔ حالانکہ پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی وہ طلاق دی کیسے ہے؟ اگر تو دی ہو ایک ایک لفظ کر کے، تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور یہ مسئلہ ہو اس عورت کے جس کبھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کو تو ایک طلاق ہی ہوتی ہے، ایک سے بائنا ہو جاتی ہے، 2 ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو یہ کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق ہیں تو پھر تینوں ہوتی ہیں۔ تو عطا جو ہے نا ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پوچھا نہیں، انہوں نے کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے وہ 3 اکٹھی دی ہو سکتا ہے الگ الگ دی ہوں۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے ان کے فتوے پر تنقید کی، بلکہ ان پر تنقید کی، فتوے پر نہیں کی، کہ تم تو اہل ہی نہیں ہو، تم کیوں فتویٰ دے رہے ہو؟ حالانکہ یہ تابعی ہیں تو فتوے کی اہلیت اور چیز ہوتی ہے۔ عطا کے ان کے اتنے بڑے محدث اور عالم ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ بن نے ان کے فتوے کو محض ان کی قوت اجتہادیہ کی کمی کو ایسے معتبر و معتد بھی نہیں سمجھا، اور انما انت قاص، تم تو محض واعظ ہو کہہ کر ان کے مجتہد نہ ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نقل روایت اور چیز ہے اور افتاء و اجتہاد علیحدہ چیز۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، یعنی حدیث تو محدثین کا کام ہوتا ہے، امام جو ہے نا وہ الفاظ جمع کرتے ہیں بس، ان الفاظ کا کہ کیا مطلب ہے، کیا مسئلے نکل رہے ہیں، کیا نہیں نکل رہے، یہ کام فقہا کا ہوتا ہے۔ تو امام ترمذی نے فرمایا کہ الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، فقہا جو ہیں یہ حدیث کے معنی زیادہ جانتے ہیں بنسبت غیر فقہا کے۔ اور ایک محدث نے خود کہا، ایک محدث فرمایا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، ہم تو پنساری ہیں، میڈیکل سٹور والے ہیں، تم لوگ ڈاکٹر ہو۔ فقہا کو یہ کہا محدث نے، یعنی ہمارے پاس حدیثیں ہوتی ہیں مختلف طرح کی، ہر طرح کی یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، لیکن کون سی حدیث کہاں کیسے استعمال ہوگی، کس سے کیا حکم نکلے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ تھوڑی بہت کبھی کسی کو پتا ہوتا بھی ہے، جیسے اس نے تھوڑا بہت کورس تو کرتا ہی ہے میڈیکل سٹور والا بھی، لیکن ڈاکٹر اتنی مہارت تو نہیں رکھتا۔ اور افتاء اور اجتہاد علیحدہ چیز ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نقل روایت، یعنی حدیث کو نقل کر دیا اور چیز ہے، اور افتاء و اجتہاد علیحدہ چیز ہے۔ تیسری دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھیں جو میری حدیث سنے اور اس کو یاد کرے اور یاد رکھے اور دوسروں کو پہنچا دے، کیونکہ علم کے بعض پہنچانے والے خود فہیم نہیں ہوتے اور بعض ایسوں کو پہنچا دیتے ہیں جو اس پہنچانے والے سے زیادہ فہیم ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں صاف تصریح ہے کہ بعض محدث حافظ الحدیث صاحب فہم نہیں ہوتے یا قلیل الفہم ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل تو فہم ہے، اجتہادی صلاحیت تو عطا ہے اور ایک خاص صلاحیت کا نام ہے۔ کیا مجتہد مطلق اب بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ یہ اجتہاد کی صلاحیت ہمیں بیان ہوئی، کیا اس زمانے میں بھی ایسا کوئی بندہ پایا جاتا ہے کہ جو واقعی ہم کہ ہاں مجتہد ہے یار، یہ سب مقلد ہی ہیں، مجتہد کوئی نہیں؟ کسی بھی دور میں قوت اجتہادیہ کا پایا جانا عقلاً یا شرعاً ممتنع اور محال تو نہیں ہے، یعنی شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، عقلاً بھی کوئی پابندی نہیں، عقلاً ہو سکتا ہے ایک آدمی، جیسے کوئی پوچھے بھائی نیوٹن اب بھی پایا جائے گا، تو ہو سکتا پایا جا سکتا ہے، اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ یہ تو نہیں کہ کہیں کوئی نیچر نے پابندی لگا دی کہ اب دوبارہ ایسا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا مثلا۔ تو اور شریعت میں بھی کوئی ایسی بات ہے جیسے شریعت نے کہتی انا خاتم النبی لا نبی بعد، حضور نے فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مجتہد کی نفی کر دی گئی ہو، لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اتنی قوت اجتہادیہ
جو کسی مجتہد مطلق میں ہونی چاہیے ایک مدت سے مفقود ہے، اب وہ نظر نہیں آتی لوگوں میں۔ دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن جس درجے کی صلاحیت چاہیے وہ درجہ نظر نہیں آتا۔ اگر اس دوران میں بھی مجتہد مطلق ہوئے ہوتے تو ان کا دعویٰ اور ان کے کام سامنے آتے، اور وہ واقعی مجتہد ہوتے تو ان کو مجتہد مطلق ماننے سے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ یہ نہیں کہ علماء کو قد ہوتی ہے، جب ایک بندہ کو مان ہے تو ماننا پڑ جائے اس کو، انصاف پسند لوگوں کو تو یہی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی پھر بھی مجتہد مطلق ہونے کا بتکلف دعویٰ کرے تو اس کا امتحان بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ کہ مختلف ابواب سے کوئی سے 100 فری مسائل لیں اور مدعی سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ان کا جواب قرآن و حدیث سے مستنبط کرے، اور جن اصول پر استنباط کرے خود ان کو بھی قرآن و حدیث کی عبارت یا اشارہ سے یا دلیل عقلی شافی سے ثابت کرے۔ جب اس کے جواب مکمل ہو جائیں پھر فقہا کے جوابات اور ان کے دلائل سے موازنہ کریں، دونوں کا فہم واضح ہو جائے گا کہ دونوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کی ڈیپتھ میں زیادہ کون گیا ہے۔ تو جو زیادہ ڈیپتھ میں جائے گا وہ بڑا ہوگا، تو جو اگر آج کوئی ایسا اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا، بھائی امتحان ہو جائے گا، بہت آسان ہے۔ چنانچہ مبصرین کے نزدیک ثابت ہوا کہ 4 صدی کے بعد یہ قوت مفقود ہو گئی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ محدثین سابقین کو جس درجے کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ اب نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے امام بخاری کا حافظہ ہے، امام مسلم کا ہے، فلانے کا فلانے کا، آج ہونے کو تو ہو سکتا ہے ایسی میموری ہو کسی کی، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہے نہیں، عملاً ملتی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور آئندہ کوئی مجتہد مطلق ہو جائے جیسے ذکر ہوا، وہ شرعاً عقل و محال بھی نہیں ہے۔ اور جس قوت اجتہادیہ کے مفقود ہونے کا ذکر ہوا ہے وہ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی وہ درجہ ہے جو مجتہد مطلق میں پایا جاتا ہے، اور جس سے وہ تمام حوادث و واقعات میں احکام کا استنباط کر لیتا ہے اور مستقل طور پر اصول و قواعد کی تمہید کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے جو نچلے درجے ہیں وہ ہیں، اب بھی چلتے رہتے ہیں۔ کیا اس دور میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک سوال ہے۔ قوت اجتہادیہ کا وہ درجہ اور اس کی اتنی مقدار کہ جس کے ذریعے مجتہد مطلق کی مقرر کی ہوئی اصول و ضوابط کی روشنی میں نئے پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکے، یا ایک دو مسئلوں میں دلائل کا موازنہ کر سکے، ایک شق کو ترجیح دے سکے، یہ مفقود نہیں ہے۔ اور اتنی قوت اجتہادیہ والے حضرات جو متبحرین فی المذہب کہلاتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں، یعنی محققین رہیں گے، مجتہد نہیں ہیں۔ نئے پیش آنے والے مسائل یا نئے حالات پیدا ہو جانے کی صورت میں کیا حل ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو چلو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی نے تو اپنے زمانے کے مسئلے حل کر دیے، تو اب ہمارے زمانے کے جو نئے مسئلے ہوں گے ان کا حل پھر کیسے نکلے گا اگر مجتہد بھی نہیں آئے گا اور مسئلے نئے آئیں گے؟ تو اس کے لیے مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے فقی مذہب، اصطلاح میں اس کو مذہب کہا جاتا ہے، البتہ ہمارے عوام میں اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اس کے اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث سے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل مستنبط کرنا، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حنیفہ کے سامنے اگرچہ یہ صورت نہیں آئی، لیکن جو صورتیں آئی ہیں انہی صورتوں کے اصول، انہوں نے رول کچھ ایسے بنائے ہوں گے جو فارمولے ہمارے کام آ سکتے ہیں، ان فارمولوں کو اپلائی کر کے ہم آج بھی ان کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جن مسائل میں عرف و رواج کے تغیر سے فرق پڑتا ہے، عرف و رواج کے بدل جانے کا فیصلہ علماء غور و فکر لوگوں کے حالات کی تفتیش سے کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ تو صرف یوں سمجھیں کہ حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، تو حالات کی تبدیلی کو تو علماء خود ادراک کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت ہاتھ کھڑے کر دے کہ اس مسئلے کا ہمارے پاس حل نہیں ہے، یعنی جواب نہیں ہے۔ حل سے مراد حلال کرنا نہیں، کچھ لوگ حل سے مراد حلال کرنا بھی سمجھتے ہیں، یعنی ہر مسئلہ اگر حلال نہیں ہوا تو اس کا مطلب حل نہیں ہوا، تو جواب ملے گا چاہے جائز ہونے کا یا ناجائز ہونے کا۔ تو کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں، البتہ اگر شدید اجتماعی ضرورت کا تقاضا ہو تو کسی خاص مسئلے میں کسی دوسرے امام اور مجتہد کے قول کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء حنفی و متأخرین نے اس عورت کے بارے میں جس کا شوہر لاپتہ ہو یا نامرد ہو، امام مالک کے قول کو اختیار کیا ہے۔ آج بھی جن مسائل کے بارے میں محسوس ہو کہ مسلمانوں کی کسی واقعی اجتماعی ضرورت کا تقاضا ہے، تو متبحر کہتے ہیں بہت ڈیپلی علم کے اندر جانے والا، باہر سے ہے، سمندر سے، علماء ائمہ اربعہ میں سے کسی دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے ایک تو اس بات کی احتیاط لازم ہے کہ تلفیق کی صورت پیدا نہ ہو، یعنی اس مسئلہ میں اس امام کا مسلک ادھورا نہ لیا جائے، بلکہ اس مسئلہ کو اس امام کے نزدیک تمام شرائط و تفصیلات سمیت لیا جائے۔ دوسرے، اس معاملے میں انفرادی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے ضروری ہے متباحر فی المذہب علماء کے باہمی مشورے اور اتفاق سے کوئی فیصلہ کیا جائے،
کیونکہ ایک شخص کے اندر غلطی کا چانس زیادہ ہوتا ہے بنسبت زیادہ لوگوں کے، اور زیادہ جب علماء ہوں. تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے جس سے اجتہاد کی جو نئے پیش آنے والے مسائل ہیں اس میں یا مشکلات ہیں کوئی، تو علماء اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. یہ سب وہ صورتیں ہیں، وہ باتیں ہیں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت اب لاک ہو گئی ہے اور کوئی نیا مسئلہ پتہ نہیں چل سکتا، پتہ چلتا ہے. اگلا چیپٹر اب ہمارا شروع ہو رہا ہے ائمہ اربع. یعنی مجتہدین کی تھوڑی سی ہمیں، اجتہاد تو ہم نے جان لیا، اب ان کے آگے تھوڑی سی تعارف. 4 مجتہد جو ہوئے ہیں، مجتہدین بہت سے ہوئے ہیں اور بھی قابل قدر، اور سبھی یہ میرے خیال میں آپ کے ہاں یہ ہے جی قابل قدر اور عزت و اکرام کے لائق ہیں. لیکن ان میں سے 4 حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں مقام عطا کیا تھا. یہاں کچھ عبارت بدل گئی ہوگی. اچھا چلیں پھر اس کو انشاءاللہ کل شیئر کر دیں گے. یہ کچھ ایڈیشن ہوئی ہے اس کے اندر، کتاب کے اندر، تو نئے ایڈیشن میں تو ہے، آپ والے ایڈیشن میں نہیں ہے. تو آج سبق یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور کل ہمارے جو انتظامیہ کے حضرات ہیں وہ اس کو شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ.